السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونس فی بطن الحوت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس فی بطن الحوت، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، حوت مچھلی اور بطن کی معنی پیٹ۔ وَأَمَّا یونس علیہ السلام، رہی بات یونس علیہ السلام کی، اس لیے کہ اس کی قوم جو تھی، تو وہ جب ان کو علم ہو گیا کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ لوگ تمام لوگ جنگل کی طرف نکلے، صحرا کی طرف نکلے، اپنی بکریاں، اپنے جانور اور اپنے اولاد کے ساتھ وہ لوگ بیابان میں نکل گئے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا، تمام کو، یعنی بکریوں کو، جانوروں کو، اونٹ کو، ان تمام کو درخت میں باندھ دیا اور ہر ایک کو اپنے ماں باپ سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور وہ سب پھر کیا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اس صورت میں اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا، لیکن یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو انہی کا تذکرہ ہے۔ رہی بات یونس علیہ السلام، اس کی قوم تو نجات پا گئی، اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ رہی بات یونس علیہ السلام کی، تو فَإِنَّهُ ذَهَبَ، تو وہ گئے، فَرَكِبَ مَعَ قَوْمٍ، تو قوم کے ساتھ، قوم سے مراد یہاں چند افراد ہیں، چند افراد کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ، فی سفینۃ، ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ فَجَنَحَتْ بِهِمْ، جناح یجنح، جنوح کے معنی آتا ہے جھکنا، تو وہ کشتی ان کو لے کر کے جھک گئی۔ جناحت میں یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی کشتی کی طرف، وہ کشتی بہم، کن کو، ان لوگوں کو جو لوگ کشتی میں بیٹھ کرتے ان کو لے کر کے جھکنے لگی، یعنی ڈال مڈول کرنے لگی۔ وخافوا، اور وہ لوگ غرق ہونے سے ڈر گئے۔ فاقترعوا علی رجل، اقترع یقترع، اقتراع کے قرآن ڈالنا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ایک ایسے اس شخص کے اوپر قرآن ڈالا جائے جس کی وجہ سے یہ کشتی ہم لوگوں کو لے کر کے جھک رہی ہے، یعنی ہم لوگوں کو قریب ہے کہ یہ کشتی لے کر کے پانی میں سما جائے۔ یلقونہ من بینہم، جس کو وہ لوگ اپنے درمیان سے نکال دے، یتخففون منہ، جس سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، فوقعت القرعۃ علی یونس، تو قرعہ یونس علیہ السلام پر واقع ہوا، یعنی قرعے میں جو نام نکلا وہ یونس علیہ السلام کا نام تھا۔ فابوا ان یلقوہ، تو انہوں نے ان کو ڈالنے سے انکار کیا۔ ثم اعادوها، پھر انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی۔ فوقعت علیہ ایضا، پھر انہی کا نام نکلا۔ فابوا، پھر انہوں نے انکار کیا۔ ثم اعادوها، پھر انہوں نے اس کام کو کیا، یعنی کی ضمیر قرآن اندازی کی طرف، القرۃ کی طرف، پھر انہوں نے اس کو کیا، یعنی قرآن اندازی کیا۔ فوقعت علیہ ایضا، پھر نام انہی کا نکلا، یعنی فوقعت قرآن واقع ہوا علیہ، اس پر، کس پر، یونس علیہ السلام پر، ایضاً بھی، یعنی پھر قرآن یونس علیہ السلام پر ہی واقع ہوا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فساہم فکان من المدحضین، پھر قرآن اندازی ہوئی تو مغلوبوں میں سے ہو گئے۔ ای فوقعت علی القرۃ، یعنی قرآن انہی کے نام پر واقع ہوا۔ فقام یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، وتجرد من ثیابہ، اور کپڑے سے اپنے آپ کو خالی کیا، یعنی اپنے بدن سے کپڑے کو اتار دیا۔ ثم القى نفسه فی البحر، القى یلقی، القاء میں ڈالنا، اور نفسه اپنے آپ کو، پھر اپنے آپ کو کنویں میں، یعنی سمندر میں ڈال دیا، پھر اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ وقد ارسل اللہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوتاً، ایک مچھلیوں کو بھیجا، یشق البحار حتی جاء، جو سمندر کو چیرتی ہوئی آئی، یشق البحار، جو سمندر کو چیرتی ہوئی آئی، فلتی، جو سمندروں کو چیر رہی تھی، حتی جاء، یہاں تک کہ آئی، یعنی جو سمندر کو چیرتی ہوئی آئی۔ فالتقم یونس، اور اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ التقم یلتقم، التقاما کے معنی نگلنا، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حین القى نفسه من السفینۃ، کس وقت، جب کہ انہوں نے اپنے آپ کو کشتی سے پانی میں ڈالا تھا۔ فاوحى اللہ الی ذلک الحوت، اللہ نے اس مچھلی کی طرف وحی کی، اللہ تأکل له لحما، تم اس کا ایک گوشت بھی نہیں کھا سکتے ہو، اللہ تأکل، تم مت کھاؤ اس کے لیے، لحما، کوئی گوشت، یعنی تم اس کا ایک گوشت بھی نہیں کھا سکتے ہو۔ ولا تحشم له عظما، حشم، یہ حشم کے معنی
توڑنا، حشم یحشم حشمن بمانا توڑنا، اور تم اس کی کوئی ہڈی کو نہ توڑو، یعنی تم اس کی کوئی ہڈی کو بھی نہیں چبا سکتے ہو، نہیں نگل سکتے ہو، نہیں توڑ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ہم کل انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔